ہو گیا. اور یہی سلسلہ سحری کا بھی بتاتے ہیں. سحری کا بھی یہی ہے کہ نقشے دیکھیں. سحری کا ایک اور مسئلہ بتا دوں اگر ٹائم ہے, تھکے تو نہیں؟ بہت اہم مسئلہ ہے, بتا دوں؟ تھک گئے؟ سحری میں یاد رکھو ایک اختلاف ہے علماء کے درمیان. یہ یورپ والوں کے لیے خاص طور پر یہ نوٹ کر لیں, اس کا کلپ بنانا ہے. جو یورپ میں, ناروے میں اور ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جو دنیا کے کنارے ہیں, ان کنٹریز کے لیے سحری کا وقت, کیونکہ ان میں رات بہت شارٹ ہوتی ہے. یا لندن والوں کے لیے یہ نوٹ کر لیں اس کو, اہم کلپ ہے یہ, اہم بیان ہے یہ جس پہ کلپ بن سکتا ہے. اب نہیں بنایا تو پھر کو پکڑ لینا. یہ سارے یہ بس شادیوں کا کلپ بنا کے چل رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح کی جو بات ہوتی ہے وہ کلپ ہی نہیں آتا مارکیٹ میں. یہ بات یاد رکھیں کہ سورج جب مشرق کی طرف نکلنا شروع ہوتا ہے نا, مشرق کی طرف, تو مشرق میں جب وہ 18 درجے پر ہوتا ہے, یعنی فلکیات کی روح سے جب وہ 18 درجے تک پہنچتا ہے تو مشرق کی طرف ایک روشنی نظر آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کل جو دنیا میں نقشے رائج ہیں وہ اسی روشنی کو دیکھ کے بنائے گئے ہیں کہ 18 درجے پر جب پہنچے گا تو مشرق میں ایک لائٹ نظر آئے گی, اور وہ لائٹ اس کی علامت ہوگی کہ صبح صادق ہو گئی ہے. لیکن بعض ماہرین فلکیات, جن میں ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب بھی داخل ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ یہ صبح کاذب ہے, صبح صادق نہیں ہے. صبح صادق اس کے بعد ہوتی ہے, اور وہ صبح ہے جب سورج 15 ڈگری تک پہنچ جائے, اور کراچی میں 15 ڈگری تک پہنچنے میں تقریباً 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس کو مزید. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب چونکہ جمہور علماء اس سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں ایسے علماء موجود ہیں. پاکستان میں مفتی رشید احمد صاحب تھے, عرب میں بھی ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نقشے بنے ہوئے ہیں 18 ڈگری پر, یہ نقشے صحیح نہیں ہیں, بلکہ صبح صادق ہوتی ہے 15 ڈگری پر. بات آ رہی ہے سمجھ میں یہاں تک؟ لہذا جو ٹائم لکھا ہوا ہے نا, ابھی کراچی میں صبح صادق کا ٹائم کیا چل رہا ہے؟ 4:23. تو وہ جو نقشہ ہے نا اس کے مطابق ہے 4:38 آج کل جو چل رہا ہے, یعنی تقریباً 15 منٹ کا فرق آ گیا. تو یہ بڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان. تو چونکہ ہم سحری اگر آپ جلدی بند کر لیں تو بھی روزہ تو ہو جائے گا نا, کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب یا اور جو کچھ ماہرین فلکیات ہیں ان کی رائے یہ کہ صبح صادق کا وقت مزید رہتا بھی ہے. تو آپ نے اگر سحری جلدی بھی کر لی تو وہ چلو زیادہ جلدی بند کر لیا تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن رف وقت بہرحال رہتا ہے. تو اب دونوں ایک اختلاف ہے, چونکہ اب یہ اختلاف چونکہ پھیل گیا ہے, سب کو پتہ چل گیا, تو اس لیے مجھے اس پر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں طرف اہل حق علماء ہیں. مجھے یہ اس رائے پر پورا شرح صدر ہے 15 ڈگری پر, اور میں ہمیشہ روزہ, میں نے آج بھی روزہ 4:38 پہ بند کیا ہے. میرا 20 سال سے یہ معمول ہے, کیونکہ مجھے شرح صدر ہے. لیکن میں آپ کو مشورہ نہیں دے رہا, کیونکہ جمہور علماء بہرحال اس طرف ہیں. تو آپ کوئی ہمارے مقلد تو ہے نہیں, اور تقلید کرنی بھی نہیں چاہیے آپ کو, کیونکہ آپ کے لیے تو دونوں طرح کے علماء برابر ہیں نا, وہ بھی اہل حق ہیں اور یہ بھی اہل حق ہیں جو اختلاف کرنے والے. دارالعلوم کورنگی کی رائے یہ ہے کہ نہیں 18 درجے پر ہوتا ہے, اور ان کو اس رائے پر بہت اطمینان ہے. ہمیں اس دوسری رائے پر اطمینان, تو اس اختلاف سے ڈرنا نہیں چاہیے, علماء میں چلتا ہے یہ. مجھے اس رائے پر اطمینان اس لیے ہے کہ آپ اگر نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں جائیں اور آپ کو دونوں کے اختلاف کا بالکل بھی نہ پتا ہو کہ 18 کیا ہوتا ہے 15 کیا ہوتا ہے, اور کسی سائنسدان کو بھی نہ لے کے جائیں, بالکل نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں کسی فرد کو جا کے پوچھیں کہ صبح صادق کس وقت ہوتی ہے, جو ہمیشہ سے مشاہدہ کر کے روزہ رکھتے آئے ہیں. تو میں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب بالکل نیوٹرل ہو کے کسی گاؤں دیہات میں جائیں جس کو یہ نقشوں کا نہ پتا ہو, تو وہ جو رائے پیش کرتا ہے نا وہ 15 ڈگری والی ہوتی ہے. یہ ہم نے خود مشاہدہ کیا ہے. یعنی بالکل نیوٹرل ہو کے ایک عامی آدمی سے جس کو ان نقشوں کا نہیں پتا, بلکہ وہ ہمیشہ سے گاؤں دیہاتوں میں مشاہدہ کر کے صبح صادق کر کے آ رہے ہیں, تو وہ صبح صادق اسی کو قرار دیتے ہیں جو 15 درجے پہ ہوتی ہے. اور صرف ایک گاؤں کی بات نہیں, یہ مختلف علاقوں میں آپ مختلف خطوں میں جا کے سروے کر کے آئیں گے, لیکن اس کو یہ پہلے ضروری ہے کہ اس کو یہ نہ بتائیں کہ اس میں یہ اختلاف ہے, تاکہ بالکل ایک نیوٹرل
رپورٹ آیا آپ کے سامنے کتابوں سے ہٹ کے, کتاب میں کیا لکھا ہے وہ پھر یہ بھی لکھا ہے وہ بھی لکھا ہے, وہ ایک ملغوبہ بن جاتا ہے. تو اس لیے مجھے اس رائے پر شرح صدر ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب تو فلکیات کے بہت بڑے ماہر تھے, متقی بھی تھے, انہوں نے خود جا کے خود مشاہدے بھی کیے ہیں. اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو پوری زندگی دیکھا, جتنا عرصہ ہم ان کے ساتھ رہے, وہ بھی روزہ, رمضان کا روزہ بھی 15 درجے کے مطابق بند کرتے تھے, حالانکہ وہ بڑے اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو انہوں نے انتہائی, ان کو یقین تھا, تبھی رمضان کا روزے میں بھی انہوں نے دیر سے سحری بند کی ہے. اگر ذرا سا بھی ان کو شبہ ہوتا تو وہ رمضان کا روزہ خراب نہ کرتے. لیکن بہرحال دوسری طرف بھی بڑے علماء ہیں. تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مسجدوں میں جا کے لڑائی پیدا کر دیں, اب اس ٹائم کھاؤ اس ٹائم نہیں کھاؤ. تو میں خود کیا کرتا ہوں کہ 4:38 تک کھاتا ہوں, لیکن پبلک کے سامنے جب میں بیٹھتا ہوں تو میں اسی ٹائم پہ بند کر دیتا ہوں جلدی, کیونکہ اب آپ ہر ایک کو یہ ڈیٹیل نہیں بیان کر سکتے, اور لڑائی ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, لوگوں کے جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے. لوگوں کو کیا پتہ ہے اختلاف کا. تو عوام کے سامنے جمہور کی رائے پر عمل کرتا ہوں, لیکن جب میں خود اخپل طریقے سے سحری کرتا ہوں تو چونکہ مجھے اس پر 100% شرح صدر ہے تو میں دیر تک کھاتا ہوں, کیونکہ مجھے 15 ڈگری پر 100% شرح صدر ہے. لیکن آپ کو میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کئی عوام میں اختلاف نہ ڈالیں, آپ کو جس عالم کی بات پر اعتماد ہو آپ اسی کو فالو کریں. نماز میں بہرحال یہی کہا جاتا ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ تھوڑا لیٹ پڑھی جائے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی نماز جو ہے وہ 15 درجے کے بعد. تو اب یہ جو ناروے, جرمنی وغیرہ کے علاقے ہیں, ان میں راتیں بہت چھوٹی ہو رہی ہیں رمضان میں, تو ان کو ہم کہتے ہیں, گنجائش دیتے ہیں کہ 15 درجے پر عمل کر لیں, کیونکہ 18 پر عمل کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ 15 درجے والے قول کو لے لیں. اس طرف بھی بڑے بڑے علماء ہیں, تو یہ اگر 15 درجے پر کے قول کو لیں گے تو ان کے لیے اس میں آسانی ہے, جس پر مجھے کم از کم شرح صدر ہے, لیکن دوسرے علماء کو دوسرے قول پہ شرح صدر ہے, تو وہ بھی اہل حق علماء میں سے ہیں. تو اگر پھر بھی کوئی نہیں کرتا تو بھی ٹھیک ہے, لیکن ایک عالم کو اس کی تو گنجائش ہے نا کہ اس کو اگر کسی قول پہ شرح صدر ہے وہ بیان تو کر سکتا ہے نا. تو اگر ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے عالم کا بیان آئے اس کے خلاف اور وہ کہیں ہمیں اس پہ شرح صدر ہے, تو کوئی پھڈا نہ کھڑا کر دیں. ان کو شرح صدر ہے تو ان کو ٹھیک ہے. دیکھو امام ابو حنیفہ کو اس پہ شرح صدر ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اس پہ شرح صدر ہے کہ پڑھنی چاہیے. تو ہمیشہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے, تو کیا ہو گیا؟ وہ جس کو یہ ہے وہ پڑھتا ہے, جس کو نہیں ہے شرح صدر وہ نہیں پڑھتا. تو پھڈے بازی غلط چیز ہے, اور اختلاف پیدا ہو جانا یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.